السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ بھائیو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے روزے کے اہداف و مقاصد، اہداف الصیام و مقاصدہ۔ تو معزز سامعین، اس وقت اس آیت میں روزے کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے، جو تقوی نیکی پر تربیت کا حاصل کرنا ہے۔ بلکہ ہر عبادت کا یہی مقصد ہے کہ انسان کی نفس کی اصلاح ہو اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف پیدا ہو، جس سے بندے کا اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین مکمل ہو اور بندوں کا آپس میں رابطہ مضبوط ہو۔ رمضان مبارک سے تربیت حاصل کرنے کے مختلف پہلو یہ ہیں۔ نمبر 1، تقوی نیکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے دن رات اللہ کی عبادت و اطاعت میں گزارے جائیں۔ سحری سے افطاری تک مسلسل اللہ کی اس عبادت جلیلہ کا احساس ہو جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ نمبر 2، اور پھر رات کے اوقات بھی اسی عبادت کے جذبہ و احساس سے گزارے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک تراویح پڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ تراویح کے علاوہ رات کا باقی حصہ بھی نافرمانیوں، گناہوں سے دور رہ کر گزارا جائے۔ جب عبادت کے اس احساس و خیال سے دن کا طویل حصہ اور رات کے لمحات گزاریں گے تو مہینہ بھر یہی معمول رہے گا، تو یقیناً اس سے نفس کی ایسی تربیت و اصلاح ہوگی کہ جس کے بعد دنیا کے فتنے اور اس کی رنگینیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی، اور مومن بندہ ایسی مضبوط جگہ میں قلعہ بند ہو جاتا ہے جہاں شیطانوں کا داخلہ ممکن نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، فاسٹنگ از اے شیلڈ۔ ڈھال تو نما ایسی چیز ہوتی ہے جس سے جنگ لڑنے والا تیر و تلوار کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ یقیناً روزہ ڈھال ہے گناہوں، بے حیائیوں، خواہشات نفس اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے اور پھر جہنم کے عذاب سے، بشرطے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جیسا کہ رب ذوالجلال کا حکم اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتوں کو چھوڑا ہے، ایسے ہی اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے منع کیا ہے، تو پھر حرام چیزوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بلکہ حلال چیزوں سے روکنے کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت پر تربیت حاصل کرتے ہوئے حرام سے بچا جائے۔ لیکن جب یہ معانی اکثر و بیشتر مد نظر نہیں ہوتے تو رمضان المبارک کے روزوں سے تربیت حاصل نہیں ہو پاتی، اور روزہ رکھنے کے باوجود ہر طرح کے گناہ اور نافرمانیوں جاری و ساری ہوتی ہیں،
بلکہ بعض لوگوں کے ہاں تو رمضان میں خصوصی طور پر فلموں ڈراموں کے پروگرام چلتے ہیں اور رمضان المبارک کے شب روز بے حیائی فحاشی کے مناظر دیکھنے اور گانے میوزک سننے پر گزرتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ زبان کو بے لگام چھوڑے ہوئے چغلی غیبت اور گالی گلوچ کرتے ہوتے ہیں، اور یہ تمام امور روزے کے مفہوم کے برعکس ہیں۔ اس کے مقاصد کو نہ صرف ضائع بلکہ پلٹ دینے کے متعارف ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنے، جھوٹ سے معاملات کرنے، حماقت، بے وقوفی سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مذکورہ حدیث تو یہ تعلیم دیتی ہے کہ گالی گلوچ، جھگڑا کرنے والے کا جواب اسی طرح نہ دیا جائے۔ یہی بتا دینا کافی ہے کہ میں روزے سے ہوں، اللہم انی صائم، لہٰذا تمہاری حماقتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار میری خاطر اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کو کھانے پینے اور خواہشات نفس سے منع کر کے حرام شدہ چیزیں چھوڑنے پر تربیت دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے ضرورت حلال کی چیزوں کو چھوڑتا ہے تو ایسا کرنے کے لیے اس کے لیے حرام شدہ چیزیں چھوڑنا بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کی دوڑ انسانی رگوں میں خون کی طرح ہوتی ہے، یعنی خون کی گردش کی تیزی کے ساتھ ہی شیطان کی دوڑ بھی تیز ہو جاتی ہے، اور کھانا پینا ترک کرنے سے جب خون کی گردش کم ہوتی ہے تو شیطان کی حرکت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ معزز بھائیوں، جس شخص کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی تقوی حاصل نہ ہو تو اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور روزے کے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب کسی مریض کو علاج ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی افاقہ نہ ہو تو اس کے پیچھے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر مریض کی تشخیص صحیح نہیں کر سکا۔ نمبر 2، دی ہوئی دوائی غلط یا اچھی نہیں ہے۔ 3 نمبر، مریض نے دوائی کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ ہمارے اس موضوع میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو تہذیب نفس اور تقوی نیکی پانے کا علاج قرار دیا ہے، جس میں درجہ ذیل امور ہیں۔ نمبر 1، نفسیات اور دلوں کے امراض کی تشخیص کرنے والا علیم الخبیر اور احکم الحاکمین ذات ہے، جس سے بہتر کائنات میں کوئی مخلوقات اور ان کی ضروریات کو جاننے والا نہیں۔ نمبر 2، روزے کی صورت میں دیے جانے والا نسخہ ایسا علاج ہے جو سابقہ قوموں پر آزمایا جا چکا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے جاتے تھے، اور قوموں و معاشروں کی اس سے اصلاح ہوتی رہی ہے، بلکہ امت مسلمہ میں بھی یہ نسخہ ویسے ہی مفید رہا ہے۔ جو لوگ اسلام سے قبل جاہل، ظالم اور لٹیرے تھے، اسلام لا کر نماز و روزہ سے ان کی ایسی اصلاح ہوئی کہ تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار میں انسانیت کے علمدار بن گئے۔ نمبر 3، اگر شخص کی تشخیص کرنے اور اس کے علاج دینے والا رب العالمین ہے، اور علاج بھی ایسا کہ جو انسانیت پر ہر زمانہ میں مفید رہا ہے، تو پھر آج کسی پر اس علاج کا اثر نہ ہونے کی وجہ اس کا صحیح استعمال نہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ شوگر کا مریض دوائی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا میٹھی چیزیں کھا پی رہا ہو۔ بھائیوں، تقوی حاصل کرنے کے لیے روزے کے آداب اپنانا ہوں گے۔
اور اس کے تقاضوں کا خیال رکھنا ہوگا، تبھی روزہ دار کا مقصد پورا ہوگا اور تقوی نیکی پر تربیت ہوگی اور اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے مقاصد سامنے رکھتے ہوئے اور روزوں کے آداب کا خیال کرتے ہوئے رمضان کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔